بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر، اور تھے دونوں دریا کے شکاری۔ کافر بتوں کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں کہ کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں کبھی ایک مچھلی آتی، کبھی دو، لیکن مسلمان اسی پہ صبر کے ساتھ گزارا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی پہ مکان کی چھت گر گئی۔ وہ کسی نہ کسی طرح بچ کے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ کافر کی بیوی زیور اور قیمتی لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو کسی طرح اپنے شوہر کو اس بات پہ آمادہ کر لے کہ وہ بھی اسی معبود کی عبادت کرے جس کی عبادت میرا شوہر کرتا ہے، پھر دیکھنا تو بھی ہماری طرح مالدار ہو جائے گی۔ یہ سن کر غریب کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر وہاں سے ہٹ آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھتی ہوں جو ہر وقت قیمتی لباس اور زیورات سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت اب تریاحٹ پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے بیوی کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل بازار میں کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر تمہیں 2 درہم روزانہ کے دیا کروں گا، جس سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ اور سویرے ہی وہ مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی۔ تو اس نے دریا کے کنارے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ کے پاس تھا، اس نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط دی ہے۔ اس کی بیوی نے پوچھا، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے کہا، میرے بادشاہ کے خزانے بے بہا ہیں، وہ مجھے وہی کچھ دے گا جس کی میں خواہش کروں گا۔ چنانچہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ جب 29 دن ہو گئے تو اس کی بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے کل مجھے اپنی تنخواہ نہ دی تو پھر مجھے طلاق دینا تم پہ فرض ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی، اور اس نے 30ویں کی صبح ایک یہودی سے جا کر کہا، تم مجھے کام پہ رکھ لو گے؟ تو اس یہودی نے کہا، ہاں، لیکن میرے پاس تمہارے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے بتائے گئے کام پہ لگ گیا۔ ادھر خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ 29 دینار کی تھیلی لیے اس کی بیوی کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ سلامت کی نوکری کو ایک دن پہلے چھوڑ کر کسی یہودی کی نوکری شروع کر دی ہے، اس لیے بادشاہ سلامت نے 1 دینار کم دیا ہے۔ جب اس کی بیوی اس دینار کو لے کر بازار سامان خریدنے گئی تو اس کی قیمت 1000 اشرفیوں کے برابر لگی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ تم آج کہاں پہ تھے؟ اس نے کہا، میں آج ایک یہودی کے پاس کام کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے اس کو سارا ماجرا سنایا تو وہ جوان رونے لگ گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے سارا مال بیوی کے حوالے کیا اور دور پہاڑوں کی طرف نکل گیا، اور وہ اللہ بادشاہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے خزانے بیش بہا اور وسیع ہیں۔ وہ اپنے بندے کو اس کی عبادت اور محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اس کے یہاں بعض دفعہ دیر ہو جاتی ہے، وہ بھی ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔